نعرہ حیدری بلندتر صلوات بر عظمت ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات خاندان زندہ کے بلندتر صلوات اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات بیماروں کی شفا کے وسیلے کے لیے بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت النبویہ والصلاة الحیدریہ والاسمت الفاتحیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسنیہ وعبادت السجادہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الربیہ وجود تقویہ ونکاوت نکویہ والحیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب نصر الزمان صلوات والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان اتنی بلند صلوات پڑھے کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل حضرت جامع قدر اشکان رسول خدا محبان آلیبا عزدرام عظمت اللہ میں معافی چاہتا ہوں میری رکن اجازت نہیں دیتی کہ میں ناروان فضائل پڑھوں بالکل میں تھکا ہوا نہیں ہوں الحمدللہ ایسا نہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی تھکا ہوں ابھی تلک بات میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی زوردار ناروں والی تقریر کروں کیونکہ آج شب 8 ہے اور اب کل پرسوں بالکل کم فضائل اور زیادہ مسائل کیونکہ ہم نے جو اپنے استاذہ سے درس لیا ہے جو عظیم علماء کو دیکھا ہے سنا ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساتھ کے بعد فضائل کم پڑے جائیں اور مسائل زیادہ پڑے جائیں ذاکر بھائی ندیم حیدر صاحب سے بہت خوش ہوں مجلس بڑی میں پیچھے بیٹھ کے سن رہا تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ مسائل میں آگے آ جائے جس جگہ مل جائے چاہے جوتوں میں مل جائے وہ میرے لیے معراج ہے صرف چند منٹ تاکہ ہم ٹائم پورا کر دیں سچی بات ہے تھوڑا سا فلسفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ کھل کے ذکر مسائل بھائی عارف جعفری صاحب بڑا خوبصورت جملے فرما رہے تھے میں ادارے کے ایک فرد کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے طالب علم کو عزت دی ایک مومن کا شکر گزار وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے جنہوں نے اس طالب علم کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دی ان برادران اہل سنت کا شکر گزار ہوں جو مجالس میں تشریف لاتے مکتبہ حسین شر کا نام ہے مقصد حسین
اشاعت توحید ہے۔ حسین ابن علی کا قیام نہ تخت کے لیے تھا، نہ تاج کے لیے تھا، نہ خود ساختگی طاقت کو منوانا تھا، بلکہ مقصد حسین پیغام وحدت، پیغام رسالت اور پیغام ولایت کو اس کے حقدار تک پہنچانا تھا۔ میں پھر ایک دفعہ معافی کا طالب ہوں، اگر کسی کا دل دکھے کہ زوردار فضائل نہیں ہوئے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میں صرف میری پوزیشن ہے، میں زوردار نہ تھکا میں بالکل نہیں ہوں، یہ آپ یقین کر لیں، مطلب نوٹ پاس تک ٹائم میرے اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، آپ 3 گھنٹے میں کہیں کہ میں پڑھوں گا، چونکہ مجھے ایک بات کا احساس ہے 11 بجے میری بیٹیاں بڑی دور دور سے آئی ہیں، تو مخدرات ہے، بیگانہ ملک ہے، میں نہیں چاہتا میری کوئی بیٹی 1 بجے یہاں سے نکلے، کیونکہ کربلا رشتوں کے احساس کا نام ہے۔ کربلا درد مندوں کی داستان، کربلا حقیقت الہیہ کا پرتو ہے، کربلا پیغام رسالت کی وہ قندیل ہے جس کو حسین نے اپنے لہو سے روشن کیا۔ بس کیا فلسفہ بیان کرنا ہے، صرف چند منٹ میری گزارشات سنیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کی غیرت مجسم ہوئی تو ایک حسین جو ہم زیارت کبیر پڑھتے ہیں، بسم اللہ، سرکار امام حسین علیہ السلام اس کے الفاظ پر غور کیجئے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم، اے حسین، اس حسین پہ سلام جو آدم کی صفت کا وارث ہے۔ اللہ اللہ، السلام علیکہ یا وارث جی اللہ، اس حسین تیری ذات میں سلام، تو نوح کا وارث ہے۔ یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، میرا بالکل شکوہ نہیں بنتا آپ سے کہ آپ بول نہیں رہے، واہ واہ نہیں کر رہے، میرا نہیں دل چاہ رہا کہ میں آج واہ واہ کرواؤں، صرف پیغام حسین دے کر میں بارگاہ شہزادے قاسم گیا۔ اللہ آپ کی عرفانیت اور روحانیت کو سلامت رکھتا ہے۔ بات تسلیم شاہ جی کی محنت کو، ان کے بزرگان کو، دوستوں کو، تمام دوستوں کی محنت کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور باقی 3 دن اسی طرح امن و آتشی، اتحاد و اتفاق اور روحانیت میں ہمارے گزر جائیں۔ اور ہماری تو یہ دعا ہے کہ یہ منتخب دستے رہیں، ہم حسین حسین کرتے رہے اور قیامت رکی رہے۔ اللہ اکبر، تمام نبیوں کی غیرت مجسم ہو جائے ایک حسین میں۔ انشاءاللہ میری ساری مجالس ایک طرف اور آج کا پیغام مقصد یاد ہے۔ غیر مسلم کو مسلمان کی نماز کو متاثر نہیں کیا، مسلمان کے روزے نے متاثر نہیں کیا، مسلمان کے طریقہ حج نے متاثر نہیں کیا، بڑی باتیں مسلمان کے طریقہ زکوٰۃ نے متاثر نہیں کیا۔ اگر پوری دنیا کے انسانوں کو کسی نے متاثر کیا ہے تو وہ عزائے حسین ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں پہلی مرتبہ یو کے میں یا وہ دوست تشریف فرما ہیں جو 20 سال 30 سال ہو چکے یا کم و بیش اس سے قادری صاحب یہاں موجود ہیں، لیکن میں نے ایک بڑا واضح فرق دیکھا ہے۔ میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، میں بیٹھا یو کے میں، یہ مسلمانوں کی ظاہری طور پر سٹیٹ نہیں ہے، لیکن میں پرسوں جلوس میں شامل تھا تو میں حسین کی حقانیت کو سجدے کر رہا تھا۔ جب میں نے ایک منظر دیکھا کہ جب جلوس گزرا وہ یا حسین کہہ رہا تھا تو ایک انسپیکٹر نے اپنی کیپ اتار کر یوں کھڑا ہو گیا
تب مجھے پتا چلا حسین فرقے کا نہیں ضمیر کا مالک ہے. اللہ حسین فرقے کا نہیں، حسین ضمیر کا مالک. ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اس بادشاہ نے ہمیں کیا شعور بندگی دیا ہے. مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوئی نہ ہوتی. اللہ جانے کیا طاقت ہے عزم حسین میں، اللہ جانے کیا طاقت ہے عزت حسین میں، اللہ جانے کیا طاقت ہے غالب صاحب رفعت حسین میں. اگر آپ نے غور فرما لیا تو میری معراج ہو جائے گی، مجھے داد کی ضرورت نہیں. ہر چیز جو گر جائے، ہر وہ چیز جو گر جائے وہ گر جاتی ہے. ہر وہ چیز جو گر جائے وہ گر جاتی ہے. اللہ نے حسین تیری عظمت کو سلام، کیا مقام ہے تیرا. تیری محبت میں آنکھ سے آنسو گرا تو رومال زہرا گیا. میرا خیال آپ نے غور نہیں فرمایا، چونکہ آپ میری طرف میں اس رومال میں آ گیا کہ جس کی چادر میں ملائکہ کو آنے کی اجازت نہیں. اب ذرا عزادار مظلوم کربلا اپنا مقام سمجھے. آج جو لوگ فتاوے دے دیتے ہیں کہ یہ رونا دھونا کیا ہے، یہ جو ماتمی یا حسین کرتے ہیں کیا ہے، یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. بی بی پاک نے اپنی چادر میں کسی اور عبادت گزار کا تذکرہ نہیں کیا. مخدومہ کونین، وارثہ کائنات، حجاب اللہ، زوجہ شہنشاہ ولایت، مادر امامت، دختر ختم نبوت، جناب سیدہ طاہرہ راسیہ مرضیہ. بی بی کا یہ حکم ہے، بی بی کا یہ فرمان ہے، بی بی کا یہ فرمانا ہے کہ ان کے آنسو فضول گرتے ہی نہیں ہیں. جب غم حسین میں آنسو گرتا ہے تو مخدومہ گواہی کے طور پر اسے اپنے رومال میں حضور والا شاہ صاحب جناب سیدہ حسین محفوظ کرتے ہیں. حسین وہ بادشاہ ہے کہ جس کا کربلا میں قیام صرف توحید و رسالت و ولایت کے لیے نہیں، وہ تو ہے. بھائی شاہ قاضی صاحب، امام حسین کا کربلا میں قیام تمیز حلال و حرام ہے. چونکہ پورے محرم ہم پڑھ دیتے ہیں فضائل، لیکن معذرت کے ساتھ خطبہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ آپ کو بیعت بتائی جائے. جو کہتے جی بیعت مانگتا تھا حسین نے بیعت نہیں کی، بھائی یہ تو بتاؤ وہ کیا ہے، کیا ہے، کیا اس بیعت کی شرائط کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، تھکے ہو تو میں معذرت چاہتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دو ہاتھ تھے مکہ میں. ایک وہ ہاتھ جنہوں نے بت توڑے، ایک وہ ہاتھ جو بتوں کے سامنے جڑتے رہے. عدل سے بتائیں، بت پوجنے والوں کی بیعت توڑنے والوں پہ واجب ہے یا بت توڑنے والوں کی بیعت پوجنے والوں پہ واجب ہے؟ یہ فیصلہ کے سامنے. اس بیعت کا مقصد امام حسین علیہ السلام کا شاہت نہیں تھا، کرسی نہیں تھا، لشکر کشی نہیں تھی. اور میں بتاؤں مقصد ایک جملے میں آپ کو سمجھ جائے گی انشاءاللہ. جب یزید کا ایلچی قاصد بادشاہ کے پاس آئے، میرے شہنشاہ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. جملہ ایک کہنا ہے، مجھے قیمت آپ سے نہیں میرے بادشاہ سے لینی ہے. جب میرے مولا مسجد میں تھے اور عین اس حالت میں تھے جب سامت قرآن ناطق کے چہرے کی تلاوت کر رہا تھا. اگر پہنچا ہے جملہ تو آپ کی نماز.
جب ناطق قرآن قرآن صامت کے چہرے کی تلاوت کر رہا تھا، یہ ایلچی آئے اور اس کے پیچھے ایک بڑا پلان تھا، اور دور کے علماء سو نے جو یزید کے ہاتھ میں خنجر دیا وہ روایتوں کا دیا. آئے نہیں، یہ راز کو کھولے گا بڑے طریقے سے. وہ روایت کا خنجر تیار کر کے یزید کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ وہ روایت کا خنجر اور قرآن کے گلے پہ چلا. اسلام کا نعرہ لگا کر بہت قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، میں خدا کی عزت کی قسم نسلوں کو بے نقاب کرنے لگا ہوں، یزید کی نسلوں کو میں بے نقاب کرنے لگا ہوں. یہ بہت پرانی عادت ہے اسلام کے بہانے آل محمد کا گھر اجاڑنا. بڑی پرانی رسم ہے. اسلام کا نام لے کر، امن کا نام لے کر، اصلاح کے بہانے آل رسول کا گھر اجاڑنا. ڈاکٹر صاحب ایلچی ہے اور آ کر کہتا ہے ابن علی، توجہ فرمائیے گا، یزید نے مسئلہ پوچھا ہے. وہ میں سمجھے جاؤں، یزید نے مسئلہ پوچھا ہے. میرے بادشاہ مسکرا کر کہتے ہیں تخت پہ بیٹھ کے بھی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی روایت پرانی نہیں سمجھے آپ، یہ بھی روایت پرانی ہے. یزید سے لے کر یزید سے پہلے آنے والے بادشاہوں تک سب نے مسئلے آل محمد سے پوچھے ہیں. مسئلے جناب امام حسین کے بابا سے پوچھے، مولا حسن سے پوچھے، رسول اللہ سے پوچھے. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ جملہ سنیے. بسم اللہ. نہیں بتایا گا قبلہ و کعبہ نمبر سے. میں پوری اپنے طالب علمانہ اور مطالعے کی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور یو کے میں پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں. روایت نہ بے ہنگم ہے نہ بے سند ہے. اس نے کہا حضور یزید نے پوچھا ہے کہ وہ بیج، توجہ چونکہ میری بیٹیاں بیٹھے میرے سے نیچے نہیں آنی، وہ بیج جس کے لیے زمین ہموار کی جائے، اس کو اس میں چھوڑا جائے، اس میں پانی لگایا جائے، اس کی حفاظت کر جائے، وہ کومپل بنے، وہ پودا بنے، وہ پودے سے درخت بنے، درخت پہ پھل لگے، کیا اس پھل کو کھانے کا حقدار ہے کہ نہیں؟ دنیا کا کوئی بھی مفتی ہوتا کہہ دیتا بالکل، زمین اس کی، بیج اس کا، پھل اس کا، درخت اس کا، محنت اس کی، کھانے کا حقدار ہے. علی کے بیٹے نے مسکرا کر کہا جاؤ یزید کو جا کر کہہ دینا اور پھل پہ تلوار میرے، پانی یا شیرہ نکلے تو حلال، خون نکلے تو حلال. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا جہاں رسول کی شریعت کو مرضی بنایا جا رہا تھا. نہیں غور کیا لوگوں نے، میں اس ملعون کو قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس کی بات کروں، اس کا بہت سٹینڈرڈ لو ہے. اتنے پاک ممبر پر میں اس ملعون کی کیا بات کروں، لیکن میں آپ کو مقصد کربلا سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا اسے کہنا اس پھل کو تلوار میں پانی یا شیرہ ہو تو حلال ہے، خون نکلے تو حرام ہے. بس سن لو یزید کسے کہتے ہیں، سن لو یزید کسے کہتے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں سن لو یزید کسے کہتے ہیں، جو اپنی مرضی کو دین سمجھے وہی یزید ہے. میرے اللہ نے جگہ بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے، جو اپنی مرضی کو دین سمجھے یا دین بنانے کی کوشش کرے وہی یزید ہے. اس میں ایک نہیں پتہ نہیں کتنے یزید. ہائے ہائے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، جو شریعت مصطفیٰ کو، جو اللہ کے قرآن کی آیات محکمات کو اپنی مرضی سے بدلنے کی کوشش کرے یا یہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین ہے، وہی یزید ہوتا ہے.
مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، تھوڑا سا میں رکت کے اس شہر سے باہر آیا تو ایک جملے کی اجازت چاہ رہا ہوں. تم جانتے ہو میرا علی کسے کہتے ہیں؟ تم جانتے ہو مسلمانوں میرا علی کسے کہتے ہیں؟ اے تاریخ کے کمزور مورخ ہو، تم جانتے ہو میرا علی کسے کہتے ہیں؟ اے عقل کے فانی زدہ لوگو، تم جانتے ہو میرا علی کسے کہتے ہیں؟ اے تحقیق کے بہانے علی کو سوچنے والوں، تم جانتے ہو ابو طالب کا شعر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضیاں توجہ، جو شب ہجرت اللہ کی مرضیاں خرید کر بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلے اسے علی کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ فرق ہے. اللہ اللہ. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آغا جی سے میں نے ایک انگوٹھی خرید، شاہ جی سے انگوٹھی خرید، میں نے ان کو قیمت دے، انہوں نے انگوٹھی مجھے دے. پہلے انگوٹھی کی منزل کو سمجھیں. انگوٹھی کا خالق اور ہے، مالک اور. انگوٹھی کا خالق اور ہے، مالک اور ہے. خالق وہ ہے جس نے بنائی گھڑی، سنار، جوہری، وہ اس کا خالق ہے. مالک کون ہے؟ جس نے قیمت ادا کی. کس بازار سے چلی، کس سنار میں بنائی نہیں پتا. بابا جی نے خرید لی عراق سے یا ایران سے یا شام سے یا پاکستان سے، انہوں نے دے دیے پیسے. اب مجھے آپ بتائیں عدل کے ساتھ، اگر آپ کو ان سے انگوٹھی لینا ہو تو اس کے خالق سے لوگے یا اس کے مالک سے؟ سارے بولنا سمجھ آئے تو بے شک نعرہ لگا بولنا ضرور. کس سے لوگے؟ خالق سے لوگے یا مالک سے؟ ملا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ جنت کا خالق ہے، علی کے بیٹے مالک ہے. آئے ہائے جو ہے مولا کا سلامت. کیا کہنے آپ؟ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ اتنا بولا. بسم اللہ. جناب سیدہ سلامت. اللہ جنت کا خالق ہے، آل محمد اور حسنین جنت کے مالک ہیں، کیونکہ اللہ نے بنائی، حسین نے خریدی. اسی طرح علی سویا شب ہجرت. بس ایک فضائل کا جملہ تاکہ میں اپنے عنوان سے مسلسل ہو جاؤں، امانت داری قائم رہے. کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ میرا مولا علی کسے کہتے ہیں؟ خبردار ملا، چھوڑ دے بوکس، بہت ٹھیٹ قسم کا جانور ہے تو. ہائے ہائے ہائے، بہت ضدی جانور ہے تو. چھوڑ دے علی کا بوکس، نکال دے رگوں سے علی کا بوکس. تیری کیا اوقات ہے کہ ہم تجھ سے علی پوچھے؟ ملا سو جائے تو وضو نہیں بچتا، علی سو جائے تو اللہ. ہائے ہائے، میرا اللہ نے سکھا. اللہ ہائے علی. میں اس کو ثابت کرتا ہوں، جذباتی بات میں نہیں کرتا. جس دعوے کی میرے پاس دلیل نہ ہو میں بات کرتا ہی نہیں. ملا سو جائے، شیعہ کو، سنی کو، دیوبندی کو، احادیث کو، کوئی ہو، ایکس وائی زیڈ، آپ ہو، میں ہوں، کوئی ہو، سو جائے وضو ختم. حکم ہے جب دوبارہ اٹھو پھر وضو کرو اگر نماز پڑھنی. ابے تو سو جائے تو وضو نہیں بچتا. اور ادھر اللہ فرما رہا ہے علی ایک رات کے لیے سو جا. بولو تو صحیح، تھوڑا بولے. مسئلہ کیا تھا؟ جن شب ہجرت علی علیہ السلام نے نبی کو بچایا، بچپنے میں کیا چاہ رہے تھے؟ ابو طالب نے بستر بدل کر بچایا. یہاں آج مسئلہ تو نبی کو بچانے کا نہیں تھا. نے غور کیا؟ اللہ نے فرمایا نہ کبھی علی تو سویا ہے نہ کبھی میں سویا ہوں. کل لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تمیز نہیں ہوگی معبود کون ہے، عبد کون ہے. ایک رات کے لیے سو جا. علی نے کہا قیمت کا نیند میری، حکومت تیری. آئے ہے بولنے والا، نیند میری، حکومت تیری. واپس لے کے جاؤ. حسین کا سمجھ پیغام حسین.
واقعی سے جو بس شیئر کریں سوچ پاؤ نیند دے رہی. اب انگوٹھی میں نے خریدی شادی سے, میں نے پہلی ہاتھ, اب میری مرضی میں کسی کو مفت دے دوں. اچھا اللہ نہ کرے میری مرضی میں کسی گنہگار کو دے دوں. صاحب میں لو کی بات کروں, میں مالک ہوں, چھوٹی سی کسی گنہگار کو دے دوں. میری مرضی میں کسی عبادت گزار کو نہ دوں. میں عبادت گزار کو نہ دوں. ایک گنہگار آئے میری طرح, جو میری طرح گنہگار ہو اس کو دے دوں, میں مالک. اب علی علیہ السلام نے نیند یعنی اپنا نفس بیچا میرے پاک اللہ کو, اور اللہ کی لے لی مرضیاں. اب اصولی طور پر اللہ پوچھے گا تو نہیں نا, کیونکہ خیرات نہیں کی اللہ نے تو قیمت لی ہے نا. بس جو اللہ کو قیمت دے کے امر خرید کے بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلے اسے علی کہتے ہیں. اب پتہ چلا معصوم کون ہے. ملتے سارے جن کے ہاتھ کھڑے نہیں ہو رہے, نعرہ حیدری. مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر. جی اچھا, مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر. سلطان علم و عشق کو تسلیم کر نہ کر. وہ پہلے تو دیکھ لے ذرا دوش رسول پر, پھر تو میرے حسین کی تعظیم کر نہ کر. مولا اپنی زندگی نے میرے بہت چھوڑ کے آئے چھوٹے بھائی سید منتظر شاہ صاحب اور ڈمر بھی سنتے ہیں. آج یہاں بھی کرم فرمائی کی اور یہ گواہی دے گے وہاں میرا عنوان اور ہے, یہاں عنوان اور ہے. اب میرے بھیا عارف جعفری صاحب نے پڑھا شعر, مجھے اعتراض نہیں ہے, میں شعراء کی بڑی عزت کرتا ہوں. جو میرے مولا کے فضائل پہ لکھے مجھے وہ اچھا لگتا ہے, وہ ذاکر ہو وہ شاعر ہو. جو میرے مولا کے فضائل میں کنجوسی کرے لفظ چھوٹا بھی چھوٹا لگتا ہے. توجہ ہے نا, مولا کو سامنے رکھے. میرے بھائی نے کہا کہ تعظیم کر نہ کر. میرے بھائی شاعر اپنی جگہ, لیکن یاد رکھو جو نسل کا حرامی ہو اس کے مقدر میں یزید تو ہوتا ہے, حسین نہیں ہے. جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر. اے بلند سلوات پڑھ یار بابا. آپ نام دیکھ کے نمبر آخری فضائل کا میری بات بھی آپ کی زندگی دے, صحت دے, سلام. اب پتہ چلا ولی کسے کہتے ہیں, حجت کسے کہتے ہیں, معصوم کسے کہتے ہیں. اللہ کے لا متناہی اختیار رکھتے ہوئے اپنا اختیار جتلائے نہ. کیا کہتے ہیں. اب میں نے اس ایک بات میں نا شیعہ کے مناظروں کا صدیوں کا سفر سمیٹ دیے. عالم کی میں عزت کرتا ہوں, ملا ایک ان پڑھ جانور ہے. اللہ کے عجائبات میں ایک غریب سا عجیب ہے. خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں. سرکار لڑ رہے تھے جنگ خندق, جنگ نہیں پڑھے جو کیا, میں جنگیں پڑھتے نہیں ہوں. مواد سرکار جنگ لڑ رہے تھے, نیچے سے ملعون نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشا لعاب دہن پھینکا, نعوذ باللہ. میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. علی نے چھوڑ دیا, کہا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اب میری ذات کا غصہ آ گیا. خبردار عقل اور علم کے بونو. ہائے ہائے ہائے, اے تاریخ کے یتیموں, تم میرے علی کا معیار ہی نہیں سمجھتے. اس ملعون کی کیا جرت کہ میرے علی کے چہرے پہ لعاب پھینکے. کتے کی کیا جرت شام تک اس کی آواز جائے. ہائے ہائے ہائے, مسئلہ اور تھا, مسئلہ اور تھا.
لو جی نیا تحفہ قاضی صاحب، پسند آئے بولنا، نہ پسند آئے 10 منٹ بیٹھا ہوں، 10 منٹ بیٹھا ہوں، ویٹ کروں گا، جسے بہت ہے ان کا حیض آؤ آپ کی بات نہیں کر رہا، آ جائے پوچھے مجھ سے، میں ثابت کرتا ہوں۔ سیدہ آپ کو سلام رکھے، مسئلہ علی علیہ السلام کبھی ایک لعاب کے لیے غصے میں نہیں آتے، کیونکہ ان میں ہمارے جیسا کوئی تقاضا نہیں۔ بتانے کو غور کر رہے کہ میری نیاز میں 5 پاؤنڈ کم ہو، رس گیا، قبلہ سنو ٹھیک ہے، قبلہ پھر بس ٹھیک ہے، دعا قبول۔ جو فرمانے میرے بادشاہ میں ایسی کوئی چیز نہیں، اور میں بتاؤں ہوا کیا؟ جب اس نے کہا نا ہائے ہائے آج میں اپنا کلیجہ رکھنے لگا ہوں، پھٹ جائے پرواہ نہیں، مر جاؤں پرواہ نہیں، اتنی طاقت سے جملہ پڑھوں گا، مر آپ کا بیٹا تھوڑی آواز کھول، بہت خوبصورتی کو اللہ انتظامیہ کو سامر بہت نسیم شاہ جی کو، پیر جان شاہ جی کو، پیر رخسار شاہ جی کو، جتنے بریڈ فورڈ کی انجمن کے میں ایک ممبر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اپیل پہ غور کیا۔ جب اس نے کہا تھا نا محمد اگر کوئی عرب کا جوان ہے تو نکال، میرے نبی نے کہا تھا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، کیونکہ نبی کے منہ سے نکل گیا تھا، اس نے نبی کو للکارا تھا۔ علی نے اس کا خون گرا کر اس کے بالوں سے پکڑ کر عمر بن عبد وقت کو میدان کی خاک میں اس کا ناک رگڑ کر کافروں کی طرف دیکھ کر کہا کوئی ہے جو عرب کے اس کتے کو خدا کے شہر سے بچائے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، ہائے ہائے اب اگلا جملہ سنیں۔ جب مولا نے کہا نا اس کے لشکر کی طرف دیکھ، کیونکہ اس خبیث نے میرے پاک محمد کو کہا اگر کوئی عرب کا جوان ہے نکلو۔ علی نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کی ناک کو میدان میں رگڑ کر کافروں کی طرف دیکھ کے کہا کوئی ہے جو اس کتے کو خدا کے شیر سے بچائے۔ جب یہ دیکھا نا منظر تو اسے سرنڈر کر دیا، علی نے ہارا تو جیتا، بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا علی کی توہین ہے بچے پر، کمزور پر، مسکین پر اور ہارے ہوئے پہ ہاتھ اٹھانا۔ سلام پر یار محمد پر۔ جو اللہ کی مرضیاں لے کر اپنے اختیار میں لائے، اسے آخری جملہ فضائل اسے میرا حق تو نہیں کہنا۔ میں اللہ اسی مولا علی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بالکل میرا یہ پلان نہیں تھا کہ آستا اس طرح کو بیدار کر کے تقریر، بس جو ہوا سو ہوا۔ جب تک رکت میں تھا دقت میں تھا، اب چونکہ مولا کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں تھوڑا فضائل تو بس آخری جملہ۔ اچھا میرے مولا بستر پہ سوئے، نہیں مجھے لطف نہیں آیا۔ میں نے یہ نہیں کہا تم نے داد نہیں دی تو مجھے لطف نہیں آیا، میں تھوڑی ڈنڈی مار گیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اللہ کہیں میرا علم سلب نہ کر لے، اس لیے میں اپنے مولا سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور دوبارہ ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی جان کے نہیں چھوڑا، بھول گیا تھا، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے نا تو انہوں نے کہا یا علی، جی میرے پاک نبی، اب نبی کہہ رہا ہے یا علی، پتہ نہیں اس کا کیا پروگرام ہے، جو نہیں فرمائی، نبی کہہ رہے یا علی، جی میرے آقا، جی میرے نبی، علی میرے بستر میں سونا۔ اس سے پہلے میرے نبی کو جب وحی یقینا اللہ کی طرف سے حکم آیا حبیب ہجرت فرما جائیں، ٹھیک ہے، اور میرے اپنے بستر پہ کسی کو سلا دو، نہیں غور کیا، پوری 7 دن کی محنت ایک جملے پہ کھڑی۔ حضور آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کو سلام دے، میرے بستر پر کسی کو سلا دو،
نبی نے پوچھا میرے پالنے والے میں تو تیرے حکم کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا. شاہ صاحب توجہ فرمائیے, کس کو سنا دوں؟ کائنات کی قیمت ایک طرف رکھو, کیا ہے ڈارلنگ, کیا سٹرلنگ, کیا پاؤنڈ, کیا سونا, کیا چاندی, کیا عرش, کیا فرش, میں کہتا جنت اس پہ رکھو, ایک طرف رکھو. جملے کا وزن بڑا ہے. میرے خالق کی آواز ہے, کیا کہا میرے حبیب؟ مولا کسے سنانا؟ کہا جو تجھے تجھ جیسا لگتا ہے. کیا کہنے آپ نے حق ادا کیا. میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو تجھے تجھ جیسا. کیا میرے اللہ پہ قربان نہ جاؤں جو نبیوں علی کا فاق اللہ. کیا حسن ذوق ہے, کیا حکمت الہیہ ہے, کیا تجلی صداقت ہے. کہا جو تجھے تجھ جیسا لگتا ہے. جناب رسول خدا نے فرمایا مالک پھر تمہیں تو پتا ہے اس پورے عرب کے معاشرے میں مجھ جیسا کون لگتا ہے. خالق نے محبت میں کہا حبیب ذرا تو ہی بتا دے. کہا مالک یہی تو مسئلہ ہے, لگتا میری طرح ہے, میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میں آپ کا نوکر ہوں. ابے شرم نہیں آتی برساتی مینڈک کعبے میں آنے والا کہتا نہیں ہے کہ میں نبی جیسا ہوں, صدقہ کھانے والا نبی جیسا کیسے ہے. ہائے 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 تو جو ہے نا اللہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, پانچ نعرے پانچ تنی سوا لکھ نعرہ سلوات. اچھا بات صاحب بھیا کیا کروں, لفظوں کا غریب ہوں. اگر میرا کسی وقت تھوڑا سا سخت رہ جاؤ تو محسوس نہ کیا کرے. میں علی کے دشمن کو کوئی عزتوں کے تحفے نہیں دے سکتا. کوئی گنجائش نہیں میرے دل میں علی کے دشمن کے لیے, ذرا سی بدائی بھاری, کوئی گنجائش نہیں. عشق کا سلیقہ یہ جسے مانو اس کے دشمن کو نہ مانو. دیر کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں, ہم نے ملا سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی. میں نہیں ہے بھائی, آپ ون فیس لوگ ہیں, we are one face people. ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں علی و نبی کے دشمن کی. جو علی و نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. جب اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے جو رحیم ہے تو میں تو ہوں گنہگار. توجہ بلا آپ کو سمجھ. نبی نے کہا علی جی میرے آپ بھی جملہ خیر میرے بستر میں سو جائیں, میں زبان کٹوا دوں گا اگر جناب علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس سے پہلے کبھی سویا نہیں, ریکارڈ بن رہے ہیں مرشد جاندی کرو. چونکہ نبی کا حکم تھا, اگر نبی کہہ دے ہاں تو ہاں, نبی فرما دے نہ تو نہ. میرے بستر میں سونا حاضر یا رسول اللہ سوں گا, مگر علی جی میرے پاک نبی دیکھو میرے بستر پہ سونا ہے, لیٹنا نہیں. اس باریکی پر غور کیا ہے, باریکی پر غور کیا ہے. ایک ہوتا ہے لیٹنا, I want to rest, چلو جی لیٹ گیا, آنکھیں کھلی ہیں باتیں ہو رہی ہیں لیٹا ہوں. نبی نے کہا سونا ہے. علی نے فرمایا آج جاگنا حرام. ہائے ہائے علی سونا ہے. جی مرشد ٹھیک ہے آپ کا نوکر سو جائے گا. اللہ سرکار رحمت فرض مندی شہید کے تذکرات میں کرتے, یہ ان کے دعاؤں کا صدقہ ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, جاڑے ہلکا ہلکا جاڑے کا موسم ہے, کوئی بینکر نہیں ہے, کوئی لوہا نہیں ہے. عالمین کے رسول کھلی حویلی, کھلے دلوں والے, کھلے سخی, چھوٹی سی مٹی کی دیوار ہے, باہر 420 قبیلہ کھڑا ہے. کیا پیچھے 420 قبیلے کے الیکٹڈ جاسوس کھڑے ہیں نبی کے قتل کے ارادے کے لیے. یہ کافروں کی پرانی عادت ہے. اللہ سلام علیکم جو ہے اب کھڑے ہیں. میں شاہ صاحب دعویٰ نہیں کروں,
مجھے اس غازی کے پاک علم کی قسم، اس منبر کی عظمت حرمت کی قسم، کرامت باسط کی اپنی 33 سالہ خطابت کی زندگی کی پینشن آپ سے لینا چاہ رہا ہے، داد و دعا کی صورت میں نہیں کہتا 10-20 نعرے لگاؤ، مگر چہرے سارے کھل جائیں۔ جملہ اتنا بڑا ہے کہ اگر برس تک یاد نہ رہے میں علی کا نوکر نہیں۔ اچھا جب انہیں پتا ہے کہ نبی سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ ساری رات نہیں پہچان سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، تو سوئے تو علی ہے نا، انہیں تو نہیں پتا، انہیں یہی پتا ہے قد و خال، سونا، چادر، رکے یا سرکار علامہ کے بھانجے بھی تشریف فرما۔ اچھا انہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تو جو ہے رسول اللہ سو رہے۔ اچھا انہیں پتا ہے نبی کو پتھر مارو پھر بھی کچھ نہیں کہتا، اوجیاں پھینکو پھر بھی کچھ نہیں کہتے، حضور شاہ صاحب کانٹے پھینکو پھر بھی کچھ نہیں کہتے، خطرہ ہی نہیں، رحمت للعالمین۔ ابھی جب وہ رحمت للعالمین ہے تمہیں کچھ کہتا نہیں تو آگے بڑھو نا، حملہ کرو۔ کافر کہیں گے کیسے جائیں، رسالت سو رہی ہے، ولایت جاگ رہی ہے۔ کوئی ہے بولنے والا، کوئی ہے بولنے والا؟ رسالت جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، رسالت سو رہی ہے، ولایت جاگ رہی ہے۔ اور سر اٹھانا بریڈ فورڈ کے غیرت مندوں، یہ رسم گئی نہیں، آج بھی رسالت سو رہی ہے، مادی کی ولایت جاگ۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، بسم اللہ، حیدری شاہ شاہ ایک بلندر سلوات پڑھی۔ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، اور چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ اے باپ اگر جان بچانی ہے تو بھاگو، تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے۔ اچھا میرے بھائی نے اتنی خوبصورت ربائی پڑھی کہ میرا دل کرتا ہے آج کی ساری تقریر ہبا کر دوں ان کے درجات کے لیے، مولا ان کو زندگی دے، سلامتی دے۔ انہوں نے اشعار پڑھے، اب حضور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا۔ اگر دل باہر نکل کے ہتھیلی پہ نہ آئے تو میں علی کا نوکر نہیں ہوں۔ سارے کافروں نے مل کے کہا کوئی ہلکا پھلکا جاؤ تو صحیح، کوئی محسوس تو کرو۔ ایک ڈرتا 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 نام یاد نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہوں، پتہ نہیں کوئی اور کیا رہ کرے، نام یاد نہیں ہے، ایس کے تقاضا ہے، کسی زمانے میں پڑھا تھا، اب نام یاد نہیں ہے۔ میری طرح دیکھنا اللہ کا واسطہ، کچھ چیزیں سننے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جنرل خطیب بہت کم رہ گئے، باتیں کرنے والے زیادہ ہے، بات اور ہوتی ہے، خطابت اور ہوتی ہے۔ خطابت تیور کا نام ہے، بات ٹیبل ٹاک کا نام ہے۔ میں تیور دکھا رہا ہوں، یہ ڈرتا 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 دبے پاؤں، کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا، علی کا خوف اس کے دل کو ماند کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ڈرتے 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 ایسے چادر اٹھائی، اللہ جانے کیا دیکھا، کافروں کی طرف دیکھ کے کہتے بھاگو نبی نہیں علی ہے۔ ہائے ہائے تو جو ہے نا ہیلا ہیلا نہ یہ آپ کی محبت ہے، یہ مولا ڈیوٹی چاہتے تھے۔ اللہ ولی کسے کہتے ہیں؟ ایسے چادر سرکائی، مجھے آغا نسیم عباس صاحب یاد ہے، اللہ کے درجات میں بلندی فرمائے۔ میرے آئیڈیا خطیب تھے، اپنے استاد جیسا میں کسی کو نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال سید تھے اور میرے آئیڈیا خطیب تھے۔ آغا صاحب نے فرماتے ہیں کہ جیسے چادر اٹھائی نا، یہ سوچ رہے تھے رحمت للعالمین ہوگا، جیسے چادر اٹھائی تو شیر یزدان تھا۔ بھاگو 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 بھاگو، میں غور کیا، اگر کسی دشمن نے مجھ پہ حملہ کرنا ہو تو پہلے میرے محافظ کو ٹارگٹ کرے گا، جو بچانے والا
جب محافظ کو ٹارگٹ کرے گا مجھے مارنا آسان ہو جائے گا. انہیں خوف یہ تھا کہ علی اگر جاگ رہا ہوگا نا تو پھر ہم حویلی کے اندر تو آ گئے. اس لیے بڑے بڑے معزز دلیر بڑے بڑے معزز دلیر وہ کہتے تم جاؤ. یار بس تم ہی جاؤ, چاہو تو صحیح. کہا تم جاؤ, کہا بھئی چاہو تو صحیح. اس نے کہا تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا. کوئی کافروں میں سے تیار نہیں تھا کیونکہ انہیں پتا تھا علی جاگ رہا ہے. تو یاد رکھنا علی کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کبھی مردہ نہ سمجھنا ورنہ رسالت پہ حملہ کر دیں گے. ارے نہیں غور کیا, کائنات کی قیمت کیا چکراتا ہے. مولا ایک بار اندر صلوات پڑھیا. آپ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند پر صلوات. مولا آپ زندگی دے, صحت سلامتی دے. میں اسی وقت میں چاہتا ہوں کہ فوری مسائل پڑھتا 15 منٹ کی مجلس پڑھ کے چلا جاتا. مجھے بوجھ رہتا سینے میں. میرے بھائیوں نے اپنی محبت سے بلائے حجبر حیدریہ کے عظیم عزاداروں نے, تو میں کیسے کہوں کہ میں 5 منٹ کی مجلس پڑھوں. فضائل میں میرا حصہ ہو گیا. شب ہجرت مصطفیٰ کے بستر پہ علی سوئے. نبوت کے بستر پہ علی کا سونا بڑا آسان تھا. کربلا کی ریت میں قاسم کا بکھرنا. کربلا کی ریت میں حسن کے یتیم کا بکھر جانا بڑا مشکل تھا. اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. میں نے بالکل گھڑی پہ نظر تھی تاکہ میں ایک گھنٹے سے تجاوز نہ کروں. آپ نے دور دور جانا ہے. پاک محکومہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ میرے بھائیوں کا صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ سادات عظام کے گھر آباد رکھے. آج سرکار کی مہندی کی برآمدی ہے. مولا آپ کو زندگی سے سرکار کی بیٹا ایک لائٹ صرف میری باری جلا دیں. ایک لائٹ اس میں کوئی راز ہے میں کیا مولا سلامت. سرکار کی مہندی کی آج برآمدی ہے. میں نے تابوت نہیں کہا, میں نے جنازہ بھی نہیں کہا. میں آخر پہ اعلان جنازے کا نہیں کروں گا. جنازہ اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو. جی بسم اللہ. اللہ بیٹی کا پردہ سلام رکھے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. شاید تھے مولا آپ کو صبر رکھے. جسے آپ پنجابی میں آپ پنچی کہتے ہیں, جنازہ کہتے ہیں, اس پہ جسم کو لٹایا جاتا ہے. میں کیسے تمہیں کہوں, مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. میں کیسے تمہیں کہوں کہ قاسم کا تابوت لاؤ. مجھے تو اتنا پتہ ہے, گیا تھا زین پہ تو قاسم تھا, حسین گٹھڑی میں چن کے لے آیا. چونکہ عشرے میں سرکار امام حسن کے مسائل نہیں پڑھے جاتے. 3 جملے اس کے امیر بابا کی غربت کے سن لیں, باقی ساری شہادت میں جناب قاسم شان یہ دے دوں. ادھر سامنے آنے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. غم حسین کے لاؤ. میرا کوئی دعویٰ نہیں, جتنا میری بیوی چاہتی ہے آپ اتنا روئیں گے. میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کو رلا سکوں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. مل گیا ظاہر امیر حسن کو. میرے استاد محترم جھوڑا پڑا کرتے تھے عرفان خلقتی شہید صاحب, وہ فرمایا کرتے تھے زہرا تیرے بچوں کا مقدر ایک کے جنازے میں تیر تھے. تھکے تھکے لگ رہے ہو, ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا. منتظر شادی روتے اس لیے ہے کہ حسن کو امیر کہا, حسین کو غریب کہا. امیر کا یہ حال ہوا, اللہ جانے غریب کا.
جزاک اللہ جزاک اللہ مل گیا ظاہر ان للہ جلدی کر وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہو گیا جنازہ تیار آج پتہ چلا حسین کو غریب کیوں کہا گیا امام حسن علیہ السلام کو امیر کیوں کہا یہ میرا ناظر کے علم پہ ہاتھ ہے اگر آپ نے غور فرما لیا اپنے دل و دماغ میں اس جملے کو جگہ دے دی میرا وعدہ رہا کرامت عباس مر بھی جائے گا تو تجھے یہ جملہ نہیں بھولے گا مولا آپ کو سلامت رکھے میرے بادشاہ حسن کو غریب کیوں امیر کیوں کہا حسین کو غریب کیوں کہا اس کی دو وجہ جب حسن دنیا سے گیا تو 18 ہاشمیوں نے جنازہ اٹھایا جس کی اب تک ہائے نہیں نکلی جب حسین گھوڑے سے گرا کوئی نہیں بچا تھا جو حسین کے ٹکڑے اٹھا لیتا اگلا جملہ سناؤ حسن اس لیے امیر ہے کہ اس کی لاش پر اس کی بیٹی کو کسی نے تماشا نہیں مارا اللہ جانے کس انتظار میں ہو میرا تھوڑی آواز کرو مولا تمہیں سلامت ہے مل گیا ظاہر اٹھا لیا ہاشمیوں نے جنازہ پہنچے روزہ رسول پر 4000 مسلمان بادشاہ کی شادی پرسہ دینے کے لیے کھڑے تھے میرا خیال میں سب سے بڑا مسائل سارے 4000 مسلمان ڈاکٹر صاحب پرسہ دینے کے لیے ایسے ہی بڑھو کسی نے نہیں ٹوکا اپنے مدد کسی نے نہیں کہا کرامت عباس کیوں غلط پڑھنا ہے 4000 مسلمان پرسہ دینے کے لیے کھڑے تھے جانتے ہو پرسے کا انداز کیا تھا کسی کے ہاتھ پہ تسبیح نہیں تھی کسی کا سر پہ ہاتھ نہیں تھا پرسے والوں کے ہاتھ میں تلواریں تھی تیر تھے نیزے تھے آگ تھی کہا کیوں جنازہ لایا ہے کہا دفن کرنے کے لیے کہا نہیں ہونے دیں گے حسین نے جنازہ ابھی رکھا نہیں تھا کسی ملعون نے رومال کا اشارہ کیا شجر تھی حسن کے جنازہ میں لگا چار تھی حسن کے گالوں میں حوصلہ بیٹا ہاتھ پکڑ لیں حوصلہ یہ میری بی بی کا قلم ہے منتظر شاہ یہ میرا کمال نہیں ہے اولڈم میں بھی قیامت یہاں بھی قیامت اللہ مولا نے فرمایا جاگے باس ہے سجاد جی بابا ذرا کاندھا دینا کاندھا دیا جو بندہ کہتے ہیں نا 30 سال ہو گئے میری دعا پوری نہیں ہوئی 50 سال ہو گئے میری دعا پوری نہیں وظیفہ بتا رہا ہوں بچوں کی طرح بلک بلک کے تمروں نے نا مجلس سے پہلے دعا پوری نہ ہو قاضی صاحب میری کا نوکری بھائی شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے غازی بھاگے بیت الشرف کی طرف جانتے ہو حالت کیا تھی امامہ گلے میں نیچے والا ہونٹ دانت سے کٹ گیا آنکھیں سلام تلوار اتاری وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جو ہے نہیں کرے گا دروازے پہ دیکھا تو 18 بھائیوں کی لاوارث میں ہے 18 بھائیوں کی لاوارث میں دیکھ کے دیا پاس میں نے تو جنازہ دیا تھا تلوار لے کے کہا جا رہا اپنا سارا لیا کے قدموں میں رکھ کے کہتے ماں کے حق کا واسطہ آج نہ روکنا میرے آقا کے جنازے میں تیر لگ گئے حسین نے کہا جنازہ اٹھاؤ اور سروں کے ماتم شروع کر آخری جملے آگیا مولا کاشم میں جنازہ واپس آیا درمیان میں جنازہ قرآن کا سورہ یاسین اس طرح میں نے نام لے لیا میں نے مجھے یہی نام آتا جنازے کے اس طرح سورہ یاسین جنازے کے اس طرح سورہ قدر جنازے کے پینٹی کی طرح لاہور والا سورہ کوثر میری
میری بیوی نے آنکھ سے تیر نکالا، روک کا نانا میرے حسن کا اجر رسول مل گیا۔ آگے جناب قاسم نے 11 برس کا قاسم، کوئی بات نہیں، اگر تھکے ہو زبردستی نہیں، بالکل زبردستی نہیں، مگر کوشش کیجئے گا، 3 دن کا مہمان ہے اور حسین ہے۔ اور میرے بچوں، مہندی اکیلی نہیں آئے گی، دھکا نہ دینا، آگے وہ ہوگا جس کے بازو نہیں ہے۔ میری بیٹیوں غور سے سننا، جب تمہارے درمیان سے ایک غیبی چیخ ہے تو سمجھ لینا شام سے قاسم کی بہن آج بھی رشیا تا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جیتے رہے مولا، آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے جملہ سن لو بس۔ بی بی فرماتی ہیں، آگے میں مولا قاسم جعفری صاحب ایک مجھے کاغذ دیجیے گا، میں نے سنت رات لی، ایک سنت کریں۔ بی بی رو کے کہتی کاش کاش میں کیسے پڑھوں، تھکا نہیں، کاش میرا قاسم، جی بسم اللہ، شکر گزار، کاش میرا قاسم جوان ہوتا، کاش میرا قاسم جوان ہوتا۔ قاسم اندر گئے، چھوٹی سی تلوار اٹھائی، ماں کے قریب اماں اماں کیا کہا؟ کاش میرا قاسم جوان ہوتا۔ اماں ذرا میرے بابا کے جسم میں لگنے والے تیر گن، بس اسی پہ سارا مضمون ہے، سمجھ گئے تو یہی سے مسائل۔ بی بی نے گننے شروع کیے، 1 2 3 4 5 6 10 15 20 30 40 50 60 65 70۔ وہ بندہ ہے نہیں جو اب سر کا ماتم نہیں کرے گا جب گانا 70 تیر ہے۔ قاسم نے ماں کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں 10 سال صبر کر لے، 61 ہجری کی 10 محرم کو جب میرا بابا حسین مجھے گٹھڑی میں لائے گا نا، گٹھڑی کھول کے دیکھنا، اگر 70 ٹکڑے ہوئے تو حیدر کے نار گئے پوتے نے اپنا حقنا کر دے، حوصلہ باجی کے ہاتھ پکڑے، پیر تسلیم شاہ جی گئے، بزرگ سید ہے، میرے بچوں کو جمال ہاتھ پر، میں نے کبھی نہیں کہا مر جاؤ، میں بی بی کا ازادار ہوں، دکاندار نہیں، میں کبھی نہیں کہتا مر جاؤ۔ آج منتظر شاہ گواہ ہیں، میں نے جملے پڑھے، وہاں ایک نوجوان جس کی 22 سال عمر تھی، جب میں نے مصائب ختم کیا ممبر پہ پیچھے کمرہ تھا، شکر الحمدللہ میں نے دیکھ لیا، وہ بچہ تڑپ رہا تھا، نوجوان تھا، بالکل تڑپ رہا تھا، اور اگر میں لیٹ ہو رہا تھا میں نے فوری راجہ عمران کو بلایا، بامیر شاہ کرا، میں کہ بچے کی حالت خیر، اس کی یہ جو سیاہ ڈیلے ہیں یہ غائب تھے، وہ تڑپ رہا تھا، میں نے کہا مولا اس کی حفاظت ہو، میری پاک بی بی اس کی حفاظت ہو، 22 سال کا، اور تھا بھی سید، صاحب بھی سید، تو امیر شاہ کہتا ہے اگر حسین کے لیے مر بھی گیا تو ہماری معراج ہے، لاکھ بیٹے چلے جائے قاسم نے نہیں آنا۔ سروں میں باتوں کر کے گئے، ہائے حسین آ گئی کربلا، وہ 13 سال کا دولہا، ماں اجازت لینے آئی، میں نے جلدی نہ کرنا جب تک میں اعلان نہ کروں، ماں اجازت لینے آئی۔ حسین نے دیکھا، بھابی فرما کیا کہہ رہی ہے؟ جی میرے قاسم کو مرنے کی اجازت ہے۔ حسین نے کہا میرا اکبر مر جائے، میرا سجاد مر جائے، میرا عسکر مر جائے، میرے بھائی کے چہرے والا نہ جائے۔ بی بی نے ایک تعویذ اتارا، حسین نے تعویذ کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ من حسن بن علی، میں حسن بن علی، امر اللہ، اللہ کے حکم سے کہتا ہوں میرے قاسم کو جنگ میں بھیج دینا۔ حسین زمین پہ بیٹھا رو کے کہا آئے میرے جوان، آئے میرا قاسم، آئے میرا شیروں والا، آئے میرا بیٹا۔
منٹ اور چاہیے، صرف 5 منٹ، اس سے پہلے چھوڑ دوں، سارا مضمون چھوڑ دیا۔ حسین کی آواز آئی، عباس جی میرے مولا، میرے قاسم کو تیار کر، میرے قاسم کو سوار کر، یہ تیرا شاگرد ہے۔ میں اس لیے آستے آستے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کرے میں پورا پڑھ سکتا، کوئی مومن مر نہ چاہے، کوئی مومن بے ہوش نہ ہو جائے۔ اچھا ایسے میرے بادشاہ عباس نے یوں کر کے زین پہ بٹھایا، میں نے پڑھ دیا، قاسم جانے لگا، حسین کی آواز آئی، عباس 1 منٹ رک گیا، قاسم جی بابا تھوڑا نیچے ہو، قاسم نیچے ہوا، سمجھ گئے تو قیامت آ جائے گی، نہ سمجھے تو میرا مقدر۔ حسین کہتے ہیں قاسم جی بابا 3 جگہ تیرے بوسے لینا چاہتا ہوں، یہ امام ہے نا، 3 جگہ سے تیرا بوسے لینا چاہتا ہوں۔ بابا حکم کر، کہا پہلے دونوں ہاتھ نکال۔ حسین نے ہاتھوں کو روما روک گا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کمزور دل اٹھ کے چلا جائے۔ پھر حسین نے اس طرح بوسا دیا، پھر اس طرح بوسا دیا، تیسرا بوسا سیدھے پہ دیکھے گا، جا قاسم حوصلہ حوصلہ۔ شمر نے دیکھا، شمر اپنی فوج کو کہتے ہیں آنے والا علی کا پوتا ہے، یہ خاموشی نہیں، علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، عباس کا شاگرد ہے، حسین کا بھتیجا ہے۔ اسے کہا مجھے اس کے ماتھے پہ حمزہ نظر آتا ہے، اس کو 13 سال کا نہ سمجھنا، یہ قتلوں کے ڈھیر لگا دے۔ قاسم آئے میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پر، میمنہ کو قلب لشکر پر۔ یہ خاموشی نہیں ہے، ابھی مجھے پڑھنا ہے۔ فوجوں کو بھگایا، ایک حرام زادہ ہے جس کا نام ہے ارزت، یہ آگے بڑھا، کہتا ہے میں علی کے سامنے لڑا ہوں، میں حمزہ سے لڑا ہوں، تو 13 برس کا بچہ ہے، تجھے میرا بیٹا مار دے گا۔ قاسم گھوڑے کی رکاب میں کھڑا ہوا، کہا میری طرف دیکھ، میرا سینہ حمزہ ہے، میرا چہرہ علی ہے، میرا ہاتھ عباس ہے، تو میرے حملے سے بعد۔ قاسم آگے بڑھا، گھوڑے کو فضا میں لہرایا، تلوار ایسی ماری، خیبر یاد آ گیا، حمزہ کا دل لڑ گیا، آدھا ادھر گیا۔ حمزہ کے 11 بیٹوں نے مسلسل حملے کیے۔ شمر کہتا ہے 10,000 کا لشکر، اب مصائب نہیں، معجزہ ہونے والا ہے۔ آج میں نے وہ آنکھ دیکھنی ہے جو کہتا ہے مجھے رونا نہیں آتا۔ سید اللہ بیٹے کی زندگی کرے اور باپ سے بھول، بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ 10,000 کے لشکر نے قاسم کو گھیرا، جیسے چاند بادلوں میں چھپ جاتا ہے۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار مارا، ایک کتا آگے بڑھا، کہتے بولتے عالیہ کے خیمے کو آگ لگ گئی۔ قاسم نے دیکھا، حرامی نے قرض مارا، قاسم گھوڑے سے نیچے گرا۔ بابا تیرا حوصلہ کر لو مات، ایک گھوڑ پانی بابا، اب قیامت، بابا تیرا قاسم گر گیا۔ اچھا مجھے کوئی غیر سید نہیں، سید اجازت نہیں، جو علامہ باقر مجلسی نے ایک روایت لکھی ہے، ایسے نہیں قاسم گھوڑوں میں تقسیم ہو گیا، صرف سموں نے نہیں کاٹا، پر تو روایت کر لو گے ماتم۔ میری بیٹیوں میری آواز آ رہی ہے، جیسے ہی قاسم گھوڑے سے نیچے گرا، 4,000 بغیرت شامی آگے بڑھا، تلوار سے قاسم کو کاٹنا شروع کیا، ساتھ قاسم کو کاٹا۔ آواز آئی بابا، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، 1 منٹ دے دو۔ دے دو
काटा, मेरे तलवारों से काटा, यहाँ तक कासिम के टुकड़े हुए। उसके बाद शिमर ने कहा इसके टुकड़े उठाओ, मैदान में रखा, घोड़ों को कहता है दौड़ा दो घोड़े। 4,500 घोड़ा कासिम में गिरा, पर वो जुमला जब तक जीन में था, हसन का यतीम था, और नीचे गिरा, फरवा का गुलशन तकसीम हो गया। हुसैन ने अमामा बिछाया, कासिम को चुनना शुरू किया, कांधे में रखा, आवाज आई फरवा तेरा कासिम आ गया। बीबी सड़क के बाद आएगा, बीबी ने कहा अच्छा हुसैन आखिरी जुमला, दिल का मरीज कमजोर बाहर चला जाए मैं राजी हूं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होगा। सैयद अपनी दादी का वास्ता दे दो इजाजत, कहा मेरा कासिम कहाँ है। हुसैन कहते भाभी जमीन पे बैठ जाओ, बीबी बैठ गई। हुसैन ने गठड़ी को खोलना शुरू किया, खोल कर जमीन पे रखा, कहा ये है तेरा कासिम। सकीना की आवाज आई अब हाथ कहाँ है, और जिसमें गाना बांधो वो चेहरा कहाँ है जिसमें शेरा। शहीदों इजाजत है, ऐलान करो हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। हसन के यतीम को करबला के शिमर की फौज ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज उसकी मेहंदी प्लेटफॉर्म में आ रही है। आए हुसैन